اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ بس ابھی کالج سے آئی ہوں۔ آج وہ یوم آزادی کی تقریبات تھی کالجز میں، تو اس میں بزی رہے، بہت زیادہ تھکی ہاری ہوں۔ اور غلطی یہ کہ بیک وقت 2-3 کتابیں شروع کی ہے نا، تو یہ بھی اچھی کتاب ہے۔ میرا خیال ہے پرانے وقتوں میں بھی میں نے پڑھی بھی ہے، لیکن وہ بہت پرانی بات ہے۔ تو ابھی کتاب اٹھا لی، تو جب تک نیند نہیں آئے گی انشاءاللہ کتاب پڑھوں گی۔ تھوڑا سا آرام کرنے کا پروگرام ہے نا۔ تو ویسے ایک بڑی پیاری سی بات ذہن میں پھر رہی تھی، تو میں نے کہا چلو اپنے دوستوں سے بھی اس کو شیئر کروں۔ کہتے ہیں کہ ایک والد صاحب کی بیٹی نے جب اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی، تو باپ نے اس کو کہا کہ بیٹے، میں نے بہت پہلے تمہارے لیے گاڑی لی تھی، اور وہ گاڑی تھوڑی اولڈ کار ہے نا، تو میں تمہیں گفٹ کرنے لگا ہوں، کوئی پرانی گاڑی ہے نا۔ تو اس نے بیٹی کو وہ چابی وابی دے دی، اور بیٹی سے کہا کہ تم ایسا کرو نا، بیٹی کو اس نے بڑے مزے کا سبق دیا۔ اس نے کہا تم ایسا کرو نا کہ یہ گاڑی جو ہے نا، یہ جو گاڑیوں کا بیوپار کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کے پاس لے کے جاؤ، تو وہ اسے کہو اس کی قیمت لگائیں۔ وہ لڑکی اپنی گاڑی لے کے ان کے پاس گئی، واپس آئی تو اپنے بابا کو کہتی ہے کہ بابا، انہوں نے میری گاڑی کی قیمت جو ہے نا وہ $100 لگا دی ہے۔ تو باپ نے کہا اب ایسا کرو کہ اسی گاڑی کو نا کباڑی کی شاپ پہ لے جاؤ، تو جنگ ڈیلر کے پاس نا۔ تو وہ لڑکی اپنی گاڑی کو اور اس کباڑی سے کہو کہ اس کی قیمت لگائے۔ وہ اپنی گاڑی کو لے کے کباڑی کے پاس گئی، تو کباڑی کس سے واپس آ کے کہتی ہے بابا، کباڑی نے اس کی قیمت $10 لگائی ہے۔ تو اس نے کہا اچھا اب ایسا کرو نا کہ کار کلب میں لے جاؤ اپنی اس گاڑی کو۔ اور جب وہ کار کلب سے واپس آئی تو حیران پریشان کہتی ہے بابا، گاڑی کی قیمت ابھی تو $1,00,000 لگی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر وہ نیلام بیٹھے نا، کیونکہ گاڑی لورز جو کار لورز ہیں نا، وہ اکٹھے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں ماڈل کی گاڑی ہے جو بہت زیادہ نایاب ہے۔ تو وہ تو اس کے اوپر تو بہت سارے وہ آ گئے، گاہک آ گئے، اور تو ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر نا نیلامی بیٹھ جائے۔ تو باپ نے کہا بیٹے، تم اپنا اندازہ لگاؤ، اور اگر تم سمجھتی ہو کہ تم ردی نہیں ہو تو تم کباڑیوں کے متھے نہ لگنا، کیونکہ جو کباڑی ہوتا ہے نا وہ تمہاری بڑی فضول قیمت لگا دیتے، کیونکہ وہ کباڑی ہوتا ہے نا۔ تو بس جو تمہارے معیار کے لوگ ہوتے ہیں ان میں اٹھنا بیٹھنا سیکھیں، اور غیر معیاری لوگوں سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ ان کے متھے نہ لگنا، قالوا سلام، وہ کہتے سلام اور چل پڑتے ہیں۔ اور وہ بھی آگے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ عزت کے ساتھ ان کی محفلوں سے نکل جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان محفلوں سے دور رہیں جو ہمارے لیے ذہنی پراگندگی کا باعث بنتی ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اور میری بیبی کہا کرتی تھی خدایم دسپوس سانگو نہ بچ کا، دسپوس سانگو، مجھے اس کی ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ کتوں کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں کتوں سے بچائے، وہ تو سمجھ آ گئی، لیکن یہ سانگ کیا ہے اس کی سمجھ نہیں آئی۔ لیکن شاید اس کی سنگی ہو سکتا ہے، یہ لفظ سنگی ہو، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کتے ٹائپ لوگوں سے اور ان کی سنگیوں سے بچائے۔ اللہ خوش رکھے۔